کے وافلدار بنایا لا الہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، یاران طریقت، محبان طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عشرہ مبارک رحمت کے آخری 2 روزے رہ گئے ہیں، اور اس عشرہ میں ہم نے افطار سے پہلے ان محبتوں کا جو اظہار کیا مولا کریم انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور رمضان المبارک کی سعادتوں، رحمتوں، برکتوں اور انعام سے ہم سب کو مالا مال فرما. یہ مہینہ جسے نصیب ہوتا ہے وہ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اس کے مقدس ماہ میں اس کی صبح بھی، اس کا دن بھی، اس کی راتیں بھی رحمتوں سے لدی ہوئی ہیں. اور خوش قسمت ہیں وہ جو نبی رحمت نور مجسم سے وفا کر کے عہد وفا کرتے ہیں اور رمضان المبارک میں اسی راہ پہ چلتے ہیں جس پہ رب کی رضا ہے. تو میرا ایمان ہے ان کی سوچوں میں، ان کی خلوتوں اور جلوتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص کرم نوازیاں فرمائے گا. یہ میرے رب کا اعلان ہے کہ آسماں کے دروازوں کو کھول دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا. تو یہ رحمتوں کی سیل ہے میرے دوستو. جو عمل خلوص نیت کے ساتھ ہم کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دیتا ہے. بس یہ یاد رکھنا کہ اپنے اندر سے بغض، عناد اور فتنہ، دوسرے کے متعلق برائی کا سوچنا، اسے مٹا دو. پھر دیکھو رب کی رحمتوں کا فیض کیسے آتا ہے. اگر کوئی تم سے برائی کرتا ہے، تم سے سختیاں کرتا ہے، جیلسی کرتا ہے، بغض کرتا ہے، عناد کرتا ہے، تو اس ماہ مقدس میں اللہ کی رضا کی خاطر ہر چیز کو بھول کے اپنی پیشانی کو الہ کے سامنے جھکا دو. پھر دیکھو تمہارے سینے کے اندر اس کی رحمتوں کا فیض کتنا آئے گا. اس مختصر سی زندگی میں ان جھگڑوں سے آزاد ہو کر، یہی تو مومن کی نشانی ہے، یہی مومن کی میراث ہے کہ جو حضور کی ان بتائے ہوئے اداؤں کو اپنا لیتا ہے اور حضور کی راہ پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا انعام کرتا ہے. اور انہی برکتوں کے ساتھ رمضان المبارک کا یہ عشرہ رحمت جو ہم سے ابھی 2 دن کے بعد جدا ہو جائے گا، میرے دوستو ان 2 دنوں میں اللہ کی رحمت کو حاصل کرو اور اپنے سینوں کو پاک پر کرو، مادیت سے آزاد ہو جاؤ. پھر دیکھو، میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں اور آپ کو بھی یہ گزارش کرتا ہوں، ہمارے گرد و نواح میں بہت سے مسائل ہیں، لیکن پھر بھی ہماری انٹینشن، ہماری سوچ میں اگر یہ عہد وفا جو ہے کامل ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جو دلوں کے رازوں سے باخبر ہے وہ عطا کرتا ہے، وہ برکات دیتا ہے. تو یہ خوش نصیب ہیں وہ جنہیں رمضان المبارک کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. جیسا کہ میں پچھلے دن اور کچھ دن جو گزشتہ دن میرے گزرے ان میں عشرہ مبشرہ کے حوالے سے، حضور کے ان صحابہ کے حوالے سے میں نے تذکرہ کیا.
غالباً آج ایک صحابی ہیں، ان کا کریں گے یہ مکمل ہو جائیں گے۔ خلفائے راشدین کو چھوڑ کے ان کے تذکرے ہر کوئی کرتا ہے، ہر ایک کے دل میں وہ آباد ہیں۔ ابو بکر کا عشق، ابو بکر کی وفا، سیدنا عمر فاروق کی ادائیں، ان کا عدل و انصاف، سیدنا عثمان غنی کی سخاوت، حضرت علی شیر خدا کی شجاعت، یہ تذکرے ہمارے ایمانوں کا حصہ ہیں۔ میں نے ان اصحابہ کا ذکر آپ کے سامنے کیا، علم والوں کو تو پتہ ہے، لیکن میرے کچھ ساتھیوں کو اس چیز کا نہ پتہ ہو، جن کو حضور نے قطعی اس زمین پہ چلتے پھرتے جنتی، وہ عشرہ مبشرہ، ان میں سے ایک صحابی اور جن کا تذکرہ میں کرنے لگا ہوں، حضرت زبیر بن العوام، یہ حضور کے پھپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے، مختصر سی عمر میں، یعنی ویری ینگ ٹائم آف ہز ایج، he was very young, about 15 years old, he embraced the Islam. وہ حضور کے اس پیغام کے ساتھ انہوں نے لبیک کہا اور آخری سانس تک پھر اس پہ قائم رہے۔ اور ابتدائی دور میں آپ کے جو چچا اکثر آپ کو کھجور کے اس چٹائی میں لپیٹ کے رسیوں سے باندھ کر دھواں دیتے، تنگ کرتے، یہ اذیتیں دینے کا ایک طریقہ تھا، اور پھر کہتے کہ تو جس دین کی طرف آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کے ساتھ کے دامن کو چھوڑ دے، اس دین کو چھوڑ دے، تو میں قربان جاؤں صحابی رسول پہ، اس کے مصمم ارادے پہ، اس کے عہد وفا پہ، کہ انہوں نے ہر بار یہی کہا کہ تو جتنی اذیتیں دے جتنی تیرے پہ قوت ہے دے، لیکن میں محمد مصطفیٰ آقا مدنی تاجدار کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا، اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ ان کی وفاداری، اور حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، اور میرا حواری جو ہے حضرت زبیر بن العوام ہے۔ اور انہیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت جن ناموں کو دیا خلافت کے لیے، ان میں سے ایک نام حضرت زبیر بن العوام کا بھی تھا۔ یہ شان انہیں ملی اس لیے کہ انہوں نے جتنا وقت جو ٹائم حضور کے ساتھ گزارا، ہر غزوات میں شامل ہوئے، اور آپ کا کوئی جسم کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں پہ تیر تلوار یا نیزوں کے زخم نہ لگے ہوں۔ اسلام کی خاطر، رب کی رضا کی خاطر، مصطفیٰ کریم کے اس پیغام کی خاطر اپنی ہر چیز کو جو ہے حضور کے قدموں میں نچھاور کرنے والا، اور اپنے جسم پہ زخم کھا کر بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والا، رب کی توحید کا نعرہ لگانے والا، یہ شان ملی کہ حضور کہتے ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ یہ شانیں ایسے نہیں ملتی میرے دوستو، یہ حضور کی غلامی کے صدقے۔ اور غزوہ بدر میں جو فرشتے زمین پہ نازل ہوئے مومنین کی نصرت کے لیے، ان کی امداد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائے تھے، وہ جو شکل جو تھی اس میں یہ جو ہے حضرت زبیر کی شکل میں نازل فرمائے گئے تھے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، ارکان دین میں بھی ان کا بڑا مقام ہے، اور یہ انہوں نے ثابت قدمی جو ہے اسے قائم رکھا۔ اور جناب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت زبیر کے متعلق یہ جو قرآن عظیم میں جو اعلان کیا گیا تھا، بتایا گیا صحابہ کا تذکرہ، ان میں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت جو دربار مصطفی کے شاعر، خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، جن کی زبان سے حضور کے نور والے چہرے کو دیکھ کر یہ اشعار نکلے تھے اور حضور نے پسند فرمائے تھے، اور نبی رحمت نے فرمایا کہ جا تیرے ساتھ جبریل امین تیرا ساتھ ہو۔ یہ جو حضور کی تعریف کرتا ہے صدق کے دل کے ساتھ، نبی دلوں کے رازوں سے باخبر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے یہ میرا عاشق، یہ سچا وفادار ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے بھی آپ کی اس شان اور اس وفا کے متعلق اشعار بھی لکھے، قصیدے بھی لکھے، اور آپ کی شہادت جو ہے 77 سال کی عمر تھی، اور 63 کی عمر میں 60 جمادی الثانی میں 32ویں ہجری میں غالباً آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کی عمر پاک 77 سال تھی، اور یہ حضور کے ان عشاق اور غلامان رسول میں سے، صحابیوں میں سے شامل ہیں جنہیں
جو ہے حضور نے اپنی ان کی پاک زندگی میں جنتی ہونے کا اعلان فرمایا تھا. یہ اٹ واز اے گریٹ آنر فار دیٹ کمپینینس. Why they are on very high status? Because they devoted everything and sacrificed everything to attain the love of Allah and the love of the Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. That was their destiny and their approach. That's why Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam appointed and awarded with the titles کہ یہ اشرا و مبشرہ ہیں, یہ زمین پہ چلنے والے قطعی جنتی ہیں. مولا کریم ہمیں بھی حضور کی ان اداؤں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مقدس میں ہمیں یہ عہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی رحمت کے ان سنہری اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگیوں میں بہاریں لے کے آئیں. اور اسی کے حوالے سے میں بخاری شریف کی ایک کتاب میرے پاس سامنے بخاری شریف کی, اور اس میں جو حضور نے بیان فرمائے مختلف, انشاءاللہ رمضان المبارک میں ٹاپک میں بات ہوتی رہے گی, لیکن آج ضمناً ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کے ساتھ پیار کرو. وہ خوش قسمت ہیں, خوش نصیب ہیں جو اس عمر میں انہیں والدین میسر ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں. وہ خوش نصیب ہیں, ان کی ہر بات کو جو ہے حاضر ہو کر ان کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں. اور یہ قرآن میں رب نے کہا ہے کہ انہیں اف تک نہ کہو. یہ والدین کی شان ہے. بالوالدین احسان, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو, سلوک کرو, محبت کرو. حضور آقا مدنی تاجدار اسی کو الیبریشن کرتے ہوئے جو والدین اور پیرنٹس کے حوالے سے, ڈو ریسپیکٹ یور پیرنٹس. If you want to success in your life, if you want to get the peaceful life, so that is the one options to do respect your parents. اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام کرو. اور یہ حدیث سنا رہا ہوں, بخاری کی آپ کے سامنے رکھی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی یہ روایت ہے, اور یہ اشارہ کر کے حضور ان کے مکان کی طرف اشارہ کر کے اس حدیث کو سناتے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, تو فرمایا کہ نماز جو وقت پہ ادا کی جائے, اسٹیڈ فاسٹ ان یور پریئرز ان ٹائم. یہ سب سے پیارا عمل ہے جو اللہ کو اپنی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں سجدہ ریز کرتا ہے, اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے, اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اور میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. اس عمل کو میرے رب نے بڑا پسند فرمایا ہے. پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے, تو حضور نے فرمایا کہ پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا, عرض گزار ہو کر ان کے سامنے حاضر ہونا, اس عمل کو بھی اللہ نے بڑا پسند فرمایا ہے. اور پھر فرمایا اس کے بعد کون سا عمل جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. پھر فرمایا حضور آقا مدنی تاجدار اپنی نور والی زبان سے فرماتے ہیں پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, اس کے نام کی خاطر, اس کے پیغام کی خاطر اپنی قیمتی جان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا, اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پسند فرمایا ہے. تو کتنے خوش قسمت ہیں اس رمضان المبارک میں جن کے والدین ہوں, وہ اپنے والدین کی خدمت میں حاضر ہوں, روزے سے پہلے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں, تو وہ کتنے انعام والے ہوں گے. خوش قسمت ہیں وہ, میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں جو اپنے والدین کے ساتھ وفا کرتے ہیں, ان کے غصے, ان کی سختی کو نہیں دیکھتے, بلکہ رب کے اس پیغام اور نبی رحمت کی اس ادا کو دیکھتے ہیں جو حضور نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے جو اپنے والدین کے ساتھ وفا کرتا ہے, اس نے سلوک کرتا ہے. اور اسی کے حوالے سے میں دوسری حدیث, بے شمار حدیث ہیں لیکن میں ایک یا دو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دوسری حدیث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا, عرض گزار ہوا, یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. وہ دوسری حدیث جو میں سنائی یہ دوسری. اب اس میں سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے, اور ایک ساتھی, ایک بندہ آ کے عرض کرتا ہے کہ میری جو ہے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری والدہ. پھر اس نے عرض کیا کہ میرے حسن سلوک کا اس کے بعد اور کون حقدار ہے. تو پھر حضور نے فرمایا تمہاری والدہ. پھر تیسری بار اس نے عرض کیا, پھر حضور نے فرمایا
تمہاری والدہ تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اور پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد، تو پھر حضور نے فرمایا تیرا والد بھی اس حسن سلوک کا حقدار ہے۔ ماں کی کتنا مقام ہے، کتنی قدر، جس کے پاؤں کے نیچے جنت بتا دی گئی۔ اور جس نے حسن سلوک کے لیے میرے رسول نے 3 بار کہا تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تیری ماں ہے۔ میرے دوستو، اس رمضان المبارک کو غنیمت جان کے، یہ روزے رکھ کر، بھوکے رہ کر، ہر چیز حلال چیز سے پرہیز کر کے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کر کے یہ عہد کرو کہ دل سے بغض کو نکال دیں گے، دل سے فتنہ اور ایک دوسرے کی جو غیبتوں کو نکال دیں گے، اور جس جس کے والدین ہیں ان کی بارگاہ میں حسن سلوک کریں گے، میرا رب پھر کتنا کرم فرمائے گا، کیونکہ that was the authentic order given by the Prophet of Islam, and it is our belief that any words which was given by the Prophet of Islam, it was a guidance for the believers. یہ اس وقت ان کا یہ ایمان تھا کہ ہماری بخشش یہ ہوگی، ہمیں ہدایت ملے گی تو در مصطفیٰ کے دربار کے ساتھ وابستگی کی سے۔ اور it is my belief, if nowadays, if we respect our parents and we pay respect and we obey the orders of our parents with the connection of this beautiful hadith, Allah will definitely reward us and give us a blessing and mercy in this month of blessing. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ بڑی مجھے پیاری لگی، بڑی لمبی ہے، اس کا میں صرف مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث بھی بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے کہ حضور آقا مدنی تاجدار نے ان 3 اشخاص کا، ان 3 بندوں کا، حضور mentions the best character of these three persons، ان کے متعلق بتایا کہ وہ راستے میں جا رہے تھے، بارش ہوئی تو بارش سے بچنے کے لیے غار میں انہوں نے پناہ لی۔ اس اسنا میں ایک بڑا پتھر وہاں غار کے آگے آ گیا، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا، اور ان تینوں نے آپس میں they were discussed with each other کہ تم میں سے ہر ایک اپنی نیکی کا اظہار کرے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یہ مصیبت جو ہم پہ آئی ہے یہ پتھر ہٹ جائے اور ہم اپنی راہ کی طرف چل پڑیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے پاس بکریاں تھیں، میں انہیں چرا کے لے جاتا تھا، اور شام کو جب واپس آتا تو ان بکریوں کو دھو کے دودھ نکال کے سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پیش کرتا کہ وہ پئیں، پھر میں اپنے بچوں کو دیتا۔ یہ اس کا حسن سلوک تھا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ اسی طرح مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی اور میں آیا، دودھ دھویا، جو لے کے اپنے والدین کے پاس گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے، تو میرے اندر یہ خیال آیا کہ میں نے انہیں اٹھاتا نہیں۔ وہ ادب کے ساتھ کھڑا رہا دودھ لے کے، اور ساری رات کھڑا رہا، اور اسے پتا ہے اس کے بچے بھی بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، اس کے قریب ہیں، لیکن وہ حسن سلوک تھا اپنے والدین کے ساتھ۔ وہ کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی، اور صبح ہوئی تو پھر اس نے انہیں پیش کیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا، مولا کریم اگر یہ میرا عمل میں نے تیری رضا کی خاطر اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے تو اس نیکی کی خاطر ہماری یہ مصیبت آسان کر دے۔ تو پھر میرے دوستو تھوڑا سا پتھر وہ اپنی غار سے ہٹتا ہے، اور پھر دوسرے سے کہا، اس نے کہا کہ مجھے ایک مختصر ایک بچی، ایک عورت سے پیار ہو گیا، اس کے حسن کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے 100 درہم لا کے دے۔ جب میں نے سارے وہ پیسے اکٹھے کر کے لے کے آیا اور اس کے پاس میں نے رکھ دیا، تو وہ چچا زاد بہن تھی اس کی، تو اس سے اسے پیار ہو گیا۔ اور پھر جب اس نے یہ ساری رقم اکٹھی کر کے اس کے پاس رکھی، اور پھر اس کے اندر وہ جو جذبہ تھا یا جو بھی احساس تھا کہ میں نے اس کے قریب ہونا چاہتا، تو اس نے کہا تو اللہ سے ڈر، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اب وہ اس کے اندر یہ خوف آ گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ عرض کی مولا کہ میں نے تیری رضا کی خاطر، تیرے خوف اور ڈر کی خاطر یہ عمل میں نے کر کے اسے چھوڑ دیا، اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو یہ مصیبت ہٹا دے۔ پھر وہ پتھر غار سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے اور آسمان نظر آنے شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی جب تیسرے کو کہا کہ تو اپنی کوئی نیکی بتا، تو اس نے کہا کہ میں ایک مزدور کو بلا کے کام کروایا اور اس کا پھر صلہ میں دینے لگا، کچھ عدد جو مقدار چاولوں کی تھی یا جو تھا اسے میں نے یہاں پہ جو لکھا ہے
وہی اسے میں نے اسے دیا، اس نے وہاں پہ چھوڑ کے وہ چلا گیا. کہتے ہیں پھر اس سے میں نے کاروبار کیا اس کی اس مزدوری کے ساتھ، تو میں نے گائے اور چروا بھی خریدا، بہت سی گائے ہو گئی، بڑا میرا یہ جو ہے میری تجارت بہت پھیلی، اور کئی غلے جو ہیں میں نے قائم کر لیے، اور اس کے لیے پھر اس کی حفاظت کے لیے، ان گاؤں کی حفاظت کے لیے اس کاشتکاری سے اسے اتنا فائدہ ہوگا، اتنا غلے اس نے کمائے، اور چروائے کو رکھا تھا جو اس کی حفاظت کرتا تھا. تو جب کچھ عرصے کے بعد وہ شخص دوبارہ لوٹا، کہا کہ تو ظلم کر رہا ہے، میری وہ مزدوری مجھے دے دے. تو اس نے کہا یہ سارے غلے اور جتنی گائے ہیں یہ چرواہ کے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے تیرے ہیں، تو لے جا. وہ ساتھ لے جاتا ہے. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کی خاطر مولا کریم کیا تو پھر اس کا صلہ ہماری یہ مصیبت ہٹا دے. جب وہ دعا کرتا ہے تو پتھر غار سے ہٹ جاتا ہے اور وہ اپنی منزل کی طرف چل پڑتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، انسانیت کے ساتھ اس نے سلوک کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اور اپنے گھر میں بسنے والی عورتوں کے ساتھ خوبصورت جو ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کر کے حیا والی نگاہ رکھو، تو اللہ تعالیٰ تم پہ کتنا کرم فرمائے گا، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تمہیں جو ہے وہ فیض عطا کرے گا. ایک اور حدیث اسی حسن سلوک کے حوالے سے جو والدین کے ساتھ کرتے، حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث ہے، راوی اور بخاری شریف کی میں نے کتاب کھول کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت بھیجے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. حضور نے فرمایا کہ آدمی دوسرے کے، اور یہ کس طرح یہ کبیرہ گناہ کہ اب تو کسی دوسرے والدین جب جھگڑا کرتے ہو، ان کو گالی گلوچ کرتے ہو، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، تم پہ بھی ہوتا ہے، اور تمہارے والدین تک یہ جو ہے یہ انہیں دکھ ہوتا ہے کہ وہ گالی دینے والا کسی کی ماں اور باپ کو گالی دے. یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. میرے دوستو، اس رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں، کیونکہ اصلاحی بیان ہے یہ، تاکہ ایک میسج جائے آپ کے نالج میں اور میرے نالج میں بھی اس میں اضافہ ہو. یہ کوئی جذباتی اور بڑی لمبی تقریروں والا بیان نہیں ہوتا، اور کسی اور موقع پہ بھی ہوتے ہیں، میں کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ جو میں کر رہا ہوں اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے ساتھ جو حضور نے اپنی پاک زندگی میں جو پیغام ہمیں دیے ہیں اس پہ ہمیں ریئلائز کر کے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. At the end, just I want to narrate one hadith for my youngsters who live mostly in Europe and America. ان کے لیے حدیث ہے، اور this hadith is a distributor of Allah's bounties. The title and heading of this hadith, and this hadith relates or narrates by Hazrat Jabir radhiyallahu anhu, one of the best companions of Prophet Islam, and he explained the Prophet ﷺ said, keep your names the same as my name. It's a beautiful hadith. Keep your names as my names, but do not keep anyone the same as my kunya, the title which Allah bestowed to his beloved Prophet. And I have been appointed as a Qasim, the distributor, the bounty of Allah. So that is my kunya and my title. And I distribute the Allah's favors and gifts amongst you. That is hadith from Muslim and Bukhari. And this hadith is narrated in different words in different other hadiths too. But just I want to mention one hadith. May Allah forgive our sin and give us the opportunity to adopt the way as you loved, as you bestowed to your beloved Prophet, the seed of Prophet and mercy for mankind, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. May Allah give us opportunity to avail this month of blessing and make our life practically according to the sunnah of our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And it is immensely important obligation for the seekers of Islam
being a lover of Islam. Don't say by words, try to prove yourself practically. And I am very honorable and I feel proud that I belong to such a Sufi class, one of the great Sufi of his time, Sayyidina Babaji Muhammad Qasim Maulvi, who spent more than 80 years and sat at one place and invite the people, do zikr and do respect of the Prophet ﷺ. May Allah give us opportunity to adopt that way. It is a successful way, it is an honorable way and acceptable in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. We should present ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala. We should present ourselves to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam if with a successful manners, if we practice according to the will of Allah and the will of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ameen, Ameen. Rabbik fir warham, anta khairur rahimin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. की बात फैलाना सदका जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो